ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، آسمان و زمینوں کو بنایا، سورج اور چاند کا ایک سسٹم رکھا، مہینوں کی تعداد 12 رکھی اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے. درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کا دین ہم تک پہنچایا، ہر چھوٹی بڑی چیز سے ہمیں آگاہ کیا. اللہ رب العالمین نے جہاں یہ کہا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، 4 حرمت کے مہینے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا کہ وہ چاروں حرمت کے مہینے کون سے ہیں. آپ نے فرمایا ایک رجب ہے، ایک ذی قعدہ، تیسرا ذی الحجہ اور چوتھا محرم کا مہینہ ہے. ہم اور آپ جس مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں وہ حرمت والا مہینہ ہے جسے ذی قعدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حرمت والے 3 مہینے لگاتار آتے ہیں. ایک ذی قعدہ جو کہ عربی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے، اس کے بعد اگلا مہینہ ذی الحجہ جو کہ عربی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے، اور اس کے بعد نیا سال شروع ہوتا ہے کیلنڈر کا محرم کے مہینے سے. یہ 3 مہینے لگاتار حرمت کے مہینے ہیں. ان تینوں کے لگاتار حرمت کے ہونے میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معلوم مہینے ہیں. حج انسان جب چاہے تب نہیں کر سکتا. جس طریقے سے عمرہ انسان کرنا چاہے تو احرام باندھے میقات سے اور جائے عمرہ کر آئے، پورے سال کبھی بھی عمرہ کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن حج انسان جب دل چاہے تب نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کے لیے مخصوص وقت رکھا ہے. جن مہینوں میں حج کی نیت کی جاتی ہے، جن دنوں میں حج کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اسی کو اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معلوم مہینے ہیں. ان مہینوں کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ مہینے ہیں شوال، ذی قعدہ. شوال یعنی وہ مہینہ جس میں ہم عید الفطر مناتے ہیں، اس کے بعد یہ مہینہ جو ذی قعدہ کا ہے، اس کے بعد اگلا مہینہ ذی الحجہ کا ہے جس مہینے کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. تو شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ ایام حج ہیں، حج والے مہینے ہیں. اگر انسان ان مہینوں میں حج کی نیت کر کے مکہ چلا جائے تو اس کا حج ہو جائے گا. اگر کوئی رمضان کے مہینے میں حج کی نیت کر کے جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا. ان مہینوں کو اللہ نے ذی قعدہ کو، ذی الحجہ کو اور محرم کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے. اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ مکہ تک جانے کے لیے جو راستے ہیں وہ ہمیشہ پرامن نہیں رہے. ان راستوں میں پہلے ڈاکو بھی ہوا کرتے تھے، کچھ قبیلے ایسے آباد تھے، بلکہ عرب کے زیادہ تر قبیلے لوٹ کھسوٹ پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. ان کی معیشت کا دار و مدار لوٹ کھسوٹ تھا کہ قافلہ ملا اسے لوٹ لیا، فلاں قافلہ گزر رہا تھا اسے لوٹ لیا. تو اللہ رب العالمین نے مکہ تک پہنچنے کے لیے راستہ پرامن کیا، اور حج والے مہینے سے پہلے کا ایک مہینہ یعنی ذی قعدہ کا
اور ذی الحجہ کا مہینہ جس میں حج کیا جاتا ہے، اور ذی الحجہ کے بعد کا ایک مہینہ محرم کا مہینہ، انہیں حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ 3 مہینے لگاتار حرمت کے رکھے کہ انسان اگر گھر سے چلے ذی قعدہ میں تو حرمت والا مہینہ ہو، اسے لوٹ کھسوٹ کا ڈر نہ ہو، امن و امان کے ساتھ مکہ پہنچے، حج کرے، اور پھر حج کے بعد کچھ دن وہاں ٹھہر کر واپس آئے تو ایک حرمت کا مہینہ محرم باقی رہے اور محرم میں آرام سے گھر پہنچ جائے۔ اسی لیے اللہ نے یہ 3 مہینے حرمت والے رکھے ہیں۔ لہذا جس مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں، یہ جہاں حرمت والا مہینہ ہے وہیں حج کا مہینہ بھی ہے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کی جائیں، حج کے تعلق سے جانا جائے کہ آخر حج ہے کیا، اسے کب فرض کیا گیا، اس میں کیا کیا جاتا ہے، کتنے دنوں میں حج مکمل ہوتا ہے، کیا حج میں مدینہ جانا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ان ساری چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ اس ہفتے اور آئندہ ہفتوں میں گفتگو ہوگی۔ لیکن حج کے تعلق سے گفتگو کرنے سے پہلے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر حج کیا جاتا ہے، جسے ہم مکہ کے نام سے جانتے ہیں، مکہ کے تعلق سے گفتگو کی جائے کہ مکہ شہر کیا ہے، کب وجود میں آیا، کس طریقے سے یہ شہر پروان چڑھا، جو مناسک حج ہیں، حج کرنے کی جو جگہیں مکہ کے اندر ہیں وہ آخر کہاں ہیں، کیسی ہیں، اس تعلق سے پہلے گفتگو کر لی جائے۔ اور جب گفتگو مکہ کے تعلق سے ہو جو کہ بلاد حرم ہے، حرم والا مہینہ، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ کے تعلق سے بھی گفتگو کی جائے، کیونکہ جس طریقے سے مکہ حرمت والا شہر ہے ویسے ہی مدینہ بھی حرمت والا شہر ہے۔ پہلے انشاءاللہ مکہ کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ مکہ شہر ایک عظیم شہر ہے، اسے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر مکہ کا ذکر کیا ہے، بلکہ اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے سورہ 3 میں کہا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے اس مبارک شہر کی، اس امن و امان والے شہر کی۔ اللہ نے یہاں انجیر اور زیتون کی قسم کھائی۔ انجیر اور زیتون سے اشارہ مقصود تھا جہاں یہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے یا ابراہیم علیہ السلام کے شہر کی اللہ نے قسم کھائی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا طور سینا کے ذریعے، اور بلد امین کے ذریعے اللہ کے رسول پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ نے دوسری جگہ سورہ بلد کے اندر پہلی آیت میں کہا لا اقسم بهذا البلد کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ اور اللہ جس چیز کی قسم کھائے وہ چھوٹی موٹی نہیں ہو سکتی، اللہ عظیم چیزوں کی قسم کھایا کرتا ہے۔ لہذا پتہ چلتا ہے کہ مکہ کا شہر اللہ کے نزدیک انتہائی محترم اور مکرم شہر ہے۔ خود پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، مدینہ سے زیادہ مکہ سے آپ محبت کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے مکہ سے باہر نکال دیا، آپ کی قتل کی سازش کی اور آپ کو مجبوراً مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کیا، آپ مدینہ گئے، تو آپ جب مکہ سے نکلے، مکہ سے نکلنے کے بعد آپ نے مکہ کی طرف رخ کیا، مکہ کو دیکھا اور مکہ سے کہا واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3925۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم اللہ، اے زمین، مکہ سے مخاطب ہے، مکہ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اے مکہ، اللہ کی قسم تم اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ ہو، اللہ کو سب سے محبوب اور سب سے پیارا شہر یہ مکہ ہے، سب سے پیاری زمین یہ مکہ کی زمین ہے۔ اگر مجھے مکہ والے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ یہ زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھی، بہت پیاری تھی۔ یہ زمین جو مکہ کی زمین ہے، یہ شہر کب بسا، اس تعلق سے شاید آپ سب جانتے ہیں، جانتے ہیں یا نہیں؟ سب جانتے ہیں۔
بس یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سارہ، جن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، دوسری بیوی ہاجرہ، جن سے سارہ نے کہا کہ ہاجرہ سے شادی کر لو، شاید اللہ ان سے آپ کو اولاد نواز دے۔ آپ نے ہاجرہ سے شادی کی، اللہ نے اسماعیل آپ کو دے دیا۔ اب جب ہاجرہ کی گود میں اسماعیل آ گیا تو سارہ کو غیرت آنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو سارہ سے دور لے جا کر ایک چٹیل میدان میں چھوڑ آتے ہیں، لے کر جاتے ہیں اپنی بیوی کو، اپنے دودھ پیتے بیٹے کو، وہ بیٹا جو بڑھاپے کی عمر میں نصیب ہوا تھا، اس دودھ پیتے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں ایک ایسے میدان میں جہاں نہ چرند ہے نہ پرند ہے، نہ انسان ہے نہ بیج ہے نہ پانی ہے، ایک میدان ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس جگہ جاتے ہیں اور ایک درخت کے نیچے ہاجرہ کو اور اسماعیل کو بیٹھاتے ہیں، خود اپنی سواری واپس موڑتے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ ہاجرہ کے پاس ایک کھانے کے لیے تھیلے میں کھجور تھے، پینے کے لیے پانی میں مشکیزے میں تھوڑا پانی تھا۔ حضرت ابراہیم جب واپس جاتے ہیں، ہاجرہ کہتی ہیں ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے، جواب دینا تو دور، مڑ کر واپس دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت ہاجرہ پھر سے کہتی ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم پھر سے مڑ کر نہیں دیکھتے، نہ کوئی جواب دیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے یہاں چھوڑنے کا؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو آپ کہتی ہے اذن لن یضیعنا، اگر ایسا ہے تو اللہ کبھی ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اللہ پر بھروسہ دیکھیں، حضرت ابراہیم کو چھوڑ دیتی ہیں، واپس اپنے بیٹے کے پاس آ جاتی ہیں کہ اللہ نے کہا ہے تو اللہ برباد ہمیں نہیں کرے گا۔ بیٹے کے پاس آتی ہیں، کھجور کھاتی ہیں، پانی پیتی ہیں، بیٹے کو اپنا دودھ پلاتی ہیں۔ یوں کچھ وقت گزرتا ہے، ادھر حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ سے دور ہوتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑا، اور اللہ سے کہتے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ تو اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دینا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور تو مجھے اور میری اولاد کو بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے سب سے محبوب نبی، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تم مجھے بتوں کی عبادت سے بچا لینا، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ یعنی حضرت ابراہیم کو اگر ڈر تھا کہ کوئی بھی انسان شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو ہمیں تو اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی چھان بین کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم کوئی ایسا عمل انجام تو نہیں دے رہے جو شرک تک پہنچانے والا ہو۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، کہ اللہ میں نے ایک بے آب و گیا، ایک ایسی جگہ نہ پانی ہے نہ دانہ ہے، اپنی ذریت کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو چھوڑ دیا ہے یا رب، تاکہ یہاں پر یہ تیرے گھر کے پاس رہیں اور کیا کریں؟ لیقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے۔ کیا کریں؟ نماز قائم کرے۔ اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور پھلوں کی روزیاں انہیں عطا کر، شاید یہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ اپنا وقت گزارتی ہیں۔ یہ مکہ کی زمین پر جانے والے پہلے انسان تھے، ابھی وہاں کوئی شہر نہیں ہے، یہ شہر کی شروعات ہو رہی ہے۔ ہاجرہ اور اسماعیل وہاں جا کر بس گئے ہیں۔ پانی ختم ہو جاتا ہے، حضرت ہاجرہ کا پیاس لگتی ہے، بچہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ پریشان ہوتی ہیں۔ ان کے پاس صفا نامی پہاڑ تھا، دوڑ کر جاتی ہیں اور پہاڑ پر چڑھتی ہیں کہ شاید کہیں کوئی آثار نظر آ جائیں پانی کے، یہاں نہ پانی ہو، شاید کچھ دور پانی نظر آ جائے، میں وہاں سے پانی لے آؤں، کوئی کھانے کی چیز نظر آ جائے، لیکن کچھ نظر نہیں آتا۔ اترتی ہیں پہاڑ سے،
دوڑتے ہوئے جاتی ہیں، دوسرا پہاڑ نظر آتا ہے مروا کا، مروا نامی پہاڑ پر چڑھتی ہیں کہ شاید وہاں سے کچھ نظر آ جائے، وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا، پھر امید جاگتی ہے کہ شاید صفا پر کچھ ہو، واپس آتی ہیں، دوڑتے ہوئے صفا پہاڑ پر چڑھتی ہیں۔ اس طریقے سے وہ 7 چکر لگاتی ہیں۔ اللہ کو ہاجرہ کی یہ ادا پسند آتی ہے، اور حج کے اندر اس چکر لگانے کو ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ اگر حاجی یہ چکر نہ لگائے تو اس کے حج نہیں ہوتے۔ اسے سعی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان یہ چکر لگائے جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ جب 7ویں مرتبہ مروہ پر پہنچتی ہیں تو انہیں کچھ آواز سنائی دیتی ہے، تو وہ خود سے کہتی ہیں یہ آواز یا کہاں سے آ سکتی ہے، آواز نہیں ہے، مجھے کوئی وہم ہو گیا ہے، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ لیکن پھر دیکھتی ہیں کہ ان کے بیٹے کے پاس ایک فرشتہ موجود ہے، فرشتہ پر مارتا ہے اور اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ ہاجرہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اس پانی کو اپنے مشکیزے میں بھرتی ہیں، اس کی مڈیر بنا کر پانی کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں رحم اللہ ہاجر، اللہ ہاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ اس کی مڈیر بنا کر نہ روکتی تو وہ بہتا ہوا چشمہ ہوتی، یعنی وہ کنواں جو زمزم کا آج کنواں ہے، پانی زمین کے اندر سے نکالنا پڑتا ہے، یہ کنواں نہ ہوتا بلکہ جس طریقے سے نہر بہہ رہی ہوتی ہے ایسے ہی زمزم کا چشمہ بہہ رہا ہوتا، لیکن آج وہ کیا ہے، کنواں ہے۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ وہاں پانی پیتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ طعام طعم شراب شرب، کہ جو زمزم ہے یہ کھانے کا کام بھی کرتا ہے اور پینے کا کام بھی کرتا ہے، اسے آپ پئیں تو آپ کی بھوک بھی مٹے گی اور پیاس بھی مٹے گی۔ حضرت ہاجرہ پانی پر گزر بسر کرتی ہیں۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ ایک وقت گزرنے کے بعد یمن سے قافلے جایا کرتے تھے ملک شام، یعنی آپ دیکھیں کہ مکہ نقشے میں اگر یہاں ہیں تو مکہ کے نیچے یمن ہے اور اوپر ملک شام ہے۔ یمن سے قافلے ملک شام جاتے تھے تجارت کے لیے۔ ایک مرتبہ جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ پرندے ایک جگہ آسمان پر منڈلا رہے ہیں، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ پرندے وہیں پائے جاتے ہیں جہاں پانی موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جگہ سے ہم واقف ہیں، یہاں کوئی پانی نہیں تھا تو یہ پرندے کیوں منڈلا رہے ہیں؟ 2 آدمیوں کو انہوں نے بھیجا کہ پتہ لگائیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ دونوں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے اور پانی کا چشمہ موجود ہے، وہ پانی وہاں دستیاب ہے۔ واپس جا کے اپنے قافلے والوں سے بتاتے ہیں کہ یہاں پانی موجود ہے۔ وہ لوگ آتے ہیں جسے قبیلہ جرہم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت ہاجرہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم اس جگہ قیام کریں، آپ کے ساتھ یہیں رہنے لگے؟ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کیوں نہیں، آرام سے آئیں، لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا، پانی کی مالک میں ہوں، پانی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، آپ کا اس پر حق نہیں ہے، آپ پی سکتے ہیں لیکن مالک نہیں ہوں گے۔ قبیلہ وہاں آباد ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو، دوسرے رشتہ داروں کو یمن سے بلاتے ہیں اور یوں قبیلہ جرہم آباد ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل قبیلہ جرہم کے لوگوں کے درمیان بڑے ہوتے ہیں، عربی بولنا سیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے اچھی عربی بولنے لگتے ہیں۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں سے اچھی عربی بولنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل کی شادی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے کرا دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہی ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے، یہ جو مواقع آپ کو بیان کر کے سنا رہا ہوں یہ پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3364۔ روایات میں، دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے مکہ آتے تھے براق پر، صبح آتے تھے اور دوپہر تک واپس چلے جایا کرتے تھے، یہ ہر مہینے کا معمول تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، حضرت اسماعیل کی شادی ہو جانے کے بعد گھر پہنچتے ہیں، حضرت اسماعیل کی بیوی موجود ہوتی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ کام پہ گئے ہوئے ہیں ہمارے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرنے۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کہ کیسی گزر بسر ہو رہی ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے بڑی بری زندگی گزر رہی ہے، بڑے برے حالات ہیں۔ حضرت ابراہیم اس سے کہتے ہیں کہ جب اسماعیل آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لیں۔ حضرت اسماعیل واپس آتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ جیسے کوئی اجنبی گھر میں آیا ہو، یا اپنے والد کی خوشبو پاتے ہیں۔ پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے کیا کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک بوڑھے میاں آئے تھے، ایسی ایسی ہماری گفتگو ہوئی۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں
کیا انہوں نے کوئی وصیت کی ہے, کوئی نصیحت کی؟ کہنے لگی کہ ہاں انہوں نے نصیحت کی ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لو. حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں, لہذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اس واقعے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر باپ بیٹے کو طلاق دینے کے لیے کہہ رہا ہے تو بیٹے پر ضروری ہے کہ وہ طلاق دے دے. ایسا بالکل بھی نہیں. اگر باپ ابراہیم کی طرح ہو اور بیٹا اسماعیل کی طرح ہو تو بیٹا باپ کی بات مان لے, لیکن اگر باپ ابراہیم کی طرح نہیں ہے تو باپ کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. طلاق دینا آپ کا نجی فیصلہ ہے. اللہ نے آپ کو عورت کا ذمہ دار بنایا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ عورت آپ کے ساتھ زندگی کیسی گزار رہی ہے. اگر وہ عورت نیک بخت ہے اور باپ کو کسی وجہ سے اس سے خنث ہے یا اس کے پریوار والوں سے لڑائی ہے, باپ کی پرانی کسی دشمنی کا بدلہ نکالنا چاہ رہا ہے ان کی بیٹی کو طلاق دے کر, تو جائز نہیں ہے کہ آپ باپ کا کہنا مانیں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر سے اسماعیل سے ملنا چاہتے ہیں تو اسماعیل موجود نہیں ہوتے. ان کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہیں. یہ بیوی بھی قبیلہ جرہم کی دوسری لڑکی ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں روزی روٹی کے لیے گئے ہیں, یعنی ان کا گزر بسر شکار پر ہوتا تھا اور اسماعیل شکار کے لیے جاتے تھے تاکہ گوشت لا سکیں. حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں ان سے کہ گزر بسر کیسی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, اللہ کی نعمتیں ہیں, کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. حضرت ابراہیم ان سے کہتے ہیں کہ اگر اسماعیل آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں. حضرت ابراہیم چلے جاتے ہیں. اسماعیل آتے ہیں, باپ کی خوشبو گھر میں پاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کوئی آیا تھا. بیوی نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے, بڑے اچھے خوبصورت تھے, بڑی بہترین خوشبو ان سے آ رہی تھی. حضرت اسماعیل کہتے ہیں کیا گفتگو ہوئی. وہ پوری گفتگو بتاتی ہیں. پھر حضرت اسماعیل پوچھتے ہیں کیا کوئی نصیحت کی ہے انہوں نے. وہ کہنے لگتی ہیں کہ ہاں نصیحت کی ہے اور کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد پھر آتے ہیں. جب اگلی مرتبہ آتے ہیں تو حضرت اسماعیل سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت اسماعیل اسی پیڑ کے نیچے, جس پیڑ کے نیچے حضرت ابراہیم چھوڑ کر گئے تھے انہیں, بیٹھے ہوئے اپنے تیر کی نوک بنا رہے ہوتے ہیں. لکڑی کے تیر چلا کرتے تھے, ان کی نوک بنا رہے ہوتے ہیں. باپ بیٹے کو دیکھتا ہے, بیٹا باپ کو دیکھتا ہے, دونوں ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں, ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کروں. نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ بنیاد یہاں رکھی ہوئی ہے, اسی بنیاد پر اللہ کے گھر کو مجھے بنانا ہے. باپ بیٹے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اور خانہ کعبہ وجود میں آتا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سورہ آل عمران میں اللہ نے بتایا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کے لیے دنیا میں بنایا گیا, للذی ببکۃ, وہ گھر ہے جو بکہ کے اندر تھا. بکہ سے مراد مکہ ہے. مکہ کا ایک نام پرانے زمانے میں بکہ بھی ہوا کرتا تھا. اللہ نے قرآن میں اس نام کو ذکر کر کے مکہ کے کافروں کو یاد دلایا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے, اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ نے بکہ نام کا ذکر کیا تاکہ ان کی یاد پیچھے لے جا سکے کہ وہ بکہ شہر, بکہ کے اندر جو گھر ہے, جو خانہ کعبہ ہے, وہ سب سے پرانا گھر ہے. مبارک, یہ گھر کیا ہے؟ مبارک ہے. وہدی للعالمین, اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. فیہ آیات بینات, اس گھر کے اندر اللہ کی واضح نشانیاں موجود ہیں. ومقام ابراہیم, اور اس یہاں پر مقام ابراہیم بھی ہے. مقام ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے اس پتھر کو خانہ کعبہ کی جڑ میں رکھ دیا تھا, اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ مقام ابراہیم کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو. لہذا جب کوئی طواف کرتا ہے تو طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے. یہ مقام ابراہیم پہلے خانہ کعبہ کی جڑ میں تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اٹھا کر پیچھے کر دیا, جہاں آج آپ کو نظر آتا ہے, یہاں پہلے نہیں تھا. اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں منتقل کیا گیا تھا. بہرحال یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس سے آپ کو پتہ چلا کہ مکہ شہر کب بسا, اس کے اندر قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوا. اللہ کا گھر خانہ کعبہ اسی شہر کے اندر
بنایا گیا، مقام ابراہیم بھی وہاں پر موجود ہے، اور زمزم کا کنواں وجود میں آیا وہاں پینے کے لیے، پانی کی سہولت کے لیے۔ یہ قبیلہ جرہم یہاں ہمیشہ آباد نہیں رہا، کچھ سالوں کے بعد اس قبیلے کے اندر فساد پیدا ہوا، اور قبیلہ خزاعہ نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے باہر نکال کیا۔ یہ قبیلہ خزاعہ بھی یمن کا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے نے جب جرہم قبیلے میں فساد پیدا ہو گیا، شرکشی کرنے لگے، تو نکال کر باہر کر دیا۔ جب قبیلہ جرہم والے مکہ چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے جو سامان وہاں موجود تھے ان سارے سامان کو زمزم کے کنویں میں ڈالا اور زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا۔ قبیلہ خزاعہ جب آئے تو انہیں زمزم کے کنویں کا پتہ نہیں تھا۔ زمزم کا کنواں قبیلہ جرہم کے جانے کے بعد سے غائب رہا، لوگوں کے پاس زمزم کا کنواں موجود نہیں تھا۔ دوسرے کچھ کنویں لوگوں نے پانی کے لیے کھودے، جن سے پانی نکلا، انہوں نے پانی پیا، لیکن زمزم کا کنواں موجود نہیں تھا۔ یہ زمزم کا کنواں قبیلہ جرہم کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے زمانے میں دوبارہ کھودا گیا ہے۔ اس پیریڈ میں جو ہزاروں سال کا وقفہ گزرا ہے، زمزم کا کنواں موجود نہیں تھا۔ زمزم کا کنواں کیسے وجود میں آیا، عبد المطلب کو اللہ رب العالمین نے کیسے بتلایا، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے ہفتے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عبادت انجام دینے والا بنائے۔ نمازیں ہماری خشوع خضوع سے خالی ہیں، اللہ رب العالمین ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرے۔ ہماری مسجد نمازیوں سے خالی ہیں، اللہ رب العالمین نمازیوں کو توفیق دے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے لگے۔ ہماری ذلت کا سبب ہمارا دین سے دور ہونا ہے، اللہ ہمیں واپس دین کی طرف لے آئے تاکہ ہمیں پھر سے عزت نصیب ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے جو بھائی بے روزگار ہیں، اللہ ان کی روزی روٹی کا بندوبست فرمائے۔ جو لوگ نکاح کی تلاش میں ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے بہترین جوڑا عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں بیٹیوں کو توفیق دے کہ وہ باحجاب ہو کر رہیں، اسلام کی شریعت کی پاسداری کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے۔ جو مسلمان بھائی ہمارے پریشان حال ہیں، کسی طریقے کی پریشانی بھی ان کے ساتھ جڑی ہے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی ختم کرے، ان کے لیے اللہ پردہ غیب سے مدد بھیجے۔ اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو ایسے ہی ختم کر دے جس طریقے سے کہ پریشانی کبھی موجود ہی نہیں تھی۔ جو لوگ مقروض ہیں، اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے۔ جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔